محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے خلاف ورزی کی صورت میں اس مخلوق کو راندہ درگاہ کر دیا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی تم نے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم مردود ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو شیطان نے اللہ کے دربار میں ایک مہلت طلب کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے آپ نے ہمیں مردود کر دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، تو ایسا کریں کہ آپ ہمیں قیامت کے دن تک مہلت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پر شیاطین نے ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اس بنیاد پر کہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے، میں دنیا کے اندر آپ کے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر گھات لگا کر انہیں گمراہ کروں گا۔ ایک دوسری جگہ قال، عزت کی قسم کھائی ہے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم، تمہاری جو عظمت ہے اور عزت ہے اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے میں بھی انہیں گمراہ کروں گا، تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن استثناء بھی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر یہ کہ تمہارے جو نیک بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ دنیا کے اندر میں جاؤں گا تو کیسے انہیں گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے پاس آؤں گا سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور انہیں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ گمراہ کر دوں۔ اور آپ اپنے ان بندوں کو جن کو آپ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرا کر ایک فضیلت بخشی ہے، اور جس کو آپ نے ایک تمغہ دیا ہے امتیاز کا اور خصوصیت کا، ایسے لوگوں کو میں ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ آپ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر شاکرین نہیں ہوں گے بلکہ وہ ناشکرے ہوں گے، آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے، آپ کے حکم عدولی کرنے والے ہوں گے، اور آپ کے اوامر و نواہی کو پورے طور پر تسلیم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
کہہ دیا جاؤ ٹھیک ہے تم اپنا زور صرف کرنا، لیکن میں اپنے بندوں کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے، جو نسخہ اکسیر ہے وہ ہے توبہ و استغفار، کہ شیطان کے بہکانے کی بنیاد پر انسان کے اندر جو شیطانیت پیدا ہو جائے گی، انسان کے اندر معصیت کی بنیاد پر اس کے دل کے اندر جو ہماری نافرمانی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، ان جراثیم کو دور کرنے کے لیے اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے سیقل کا کام کرنے والی چیز توبہ و استغفار ہوگی۔ چنانچہ ہمارا کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لے گا اور خطاؤں میں لت پت ہو جائے گا اور پورے طور پر بھر جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارا بندہ ہمارے دربار میں آئے گا، ہمارے حضور آ کر شرمندہ ہو کر گڑ گڑا کر اگر مجھ سے یہ کہے گا کہ اے میرے اللہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے آپ کے احکام کو توڑ دیا ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مصیبت سے دوچار ہو گئے، تو اگر وہ مجھ سے اس طرح مانگے گا یا مجھ سے میری طرف رجوع کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو ایک راستہ بتلاؤں گا جو سیدھا اور صحیح راستہ ہوگا، سٹیک ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا، ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو۔ توبتہ ایسا نہیں کہ صرف توبہ کرو، توبہ کے بعد نصوح کا بھی لفظ ہے۔ نصوح یا تو یہ نصح سے یا نصیحت سے مشتق ہے، یا یہ کہ یہ نصاحت سے مشتق ہے، دو باتیں۔ اگر یہ نصح سے یا نصیحت سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خالص، یعنی ایسی توبہ جس میں ریا اور نمود کی کوئی گنجائش نہ ہو، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور خوف عذاب کی بنیاد پر گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو، تو ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور یا یہ مشتق ہے نصاحت سے، نصاحت کپڑا سلنا، یا یہ کہ اس کو جو اس میں پھٹن ہے اس کو کسی طرح سے اس کی ترپائی کرنا، جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو انسان یا تو اس کو سیتا ہے اور ہلکا پھلکا اگر سوراخ ہو جائے تو اس کی ترپائی کر لیتا ہے کہ وہ پہننے کے لائق کپڑا ہو جائے۔ تو اگر یہ معنی مراد ہو تو پھر اس کے معنی توبۃ النصوح کے معنی ہوں گے ایسی توبہ کہ جو اعمال صالحہ کے اندر جو کیا کہتے ہیں پھٹن آ گیا، جو سوراخ پیدا ہو گیا ہے، یا کسی طرح کی گڑبڑی آ گئی ہے اعمال صالحہ کے لباس کے اندر، توبہ کے ذریعے سے اس اعمال صالحہ کے لباس کے اندر اس پھٹن کو سل دیا جائے اور اس بگاڑ کو ختم کر دیا جائے، تو یہ توبہ توبۃ النصوح ہے، یعنی پکی سچی توبہ ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور بار بار سمجھایا، علی الاعلان بھی انہیں دعوت دی اور چھپ کر کے بھی دعوت دی، یعنی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ایک ایک سے مل کر کے بھی انہیں دعوت دی، اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جمع کر کے بھی انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور گناہوں کی زندگی سے انہیں نکالنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے مان کر نہیں دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب میں ان کو گھیر لیا، ان پر بارش بند کر دی، ان کی اولاد میں کمی آ گئی، ان کے مال میں کمی آ گئی، ان کے یہاں پانی کی قلت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم کو اس طرح سمجھایا ہے، ہم نے تو یہ بھی کہا ہے استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور پھر جب تم استغفار کر لو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری اولاد کے اندر ترقی دے گا، تمہارے مال کے اندر ترقی دے گا، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری امداد کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا، اور تمہارے لیے باغات کو بڑھا دے گا، فصلیں اچھی ہوں گی، اور نہریں جاری کر دے گا جس سے تم سیراب ہو جاؤ گے۔ تو توبہ و استغفار کی یہ فضائل بیان کیے گئے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ سورہ ہود کے اندر قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے نبی سے یہ بات کہی گئی ہے، کہلوائی گئی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، رجوع کرو، آؤ اللہ کے دربار میں، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک تمہیں سامان معیشت عطا کرے گا، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں اور سامان ہیں وہ تمہیں فراہم کر کے دے گا۔ لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تمہاری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ آج کے اس دور میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کافروں سے اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو، جس کے ذریعے تم کنویں کے ذریعے یا ہینڈ پائپ کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی نکالتے ہو، تالاب کے ذریعے پانی نکالتے ہو اور اس کو تم استعمال کرتے ہو اور پیتے ہو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر سوتے کے اندر دے آئے، گہرائی کے اندر پہنچا دے اللہ تعالیٰ، فمن یاتیکم بماء معین، تو بہتا ہوا پانی کون ہے جو اللہ کے علاوہ لا کر تمہیں دے گا؟ قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال پیش کی ہے کہ ایک اللہ کا فرما بردار بندہ تھا اور ایک اللہ کا نافرمان تھا۔ اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس بہت سارے اسباب تھے زندگی گزارنے کے، تو دونوں بھائی تھے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ تو جو فرما بردار بندہ تھا اس نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارا یہ باغ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سمجھایا اسے، بتایا
تو کیا ہوا؟ فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اگر تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کر لو گے، تو امید ہے کہ میرا رب تمہیں بہت زیادہ باغات دیں گے۔ لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ صبح صبح ایک دم بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گا۔ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا وہ پانی جو باغات کو سیراب کرتے ہو نا تم، اس کا پانی سوتے کے اندر چلا جائے گا، نیچے گہرائی میں اتر جائے گا، پھر تم طلب کر سکتے ہو، کس سے طلب کرو گے؟ کوئی نہیں دے گا۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تمہارے اندر یہ سکت بھی نہیں ہوگی۔ آج ہماری زندگی میں نہ جانے کیسی کیسی خطائیں اور کیسی کیسی مصیبتیں یا کیسے کیسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفت ہم پر نازل کی ہے کہ آج پانیوں کی قلت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم چاہے جو بھی سبب ڈھونڈیں، جو بھی کہہ لیں کہ بورنگ کی وجہ سے ہوا یا بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، تو بارش کا نہ ہونا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس بنیاد پر بھی روک سکتا ہے۔ لیکن اگر توبہ استغفار ہو جائے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آسمان سے موسلا دھار بارش آئے گی اور یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے مصلے کے اندر رکھا ہے، میزائل کے اندر یا دنیاوی اسباب میں نہیں رکھا، مصلے کے اندر رکھا ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اللہ سے رو رو کر گڑا کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمسار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، استغفار کرے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ یہ مصیبت ہم پر ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہے، اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کرتا رہے، اپنی عادت بنا لے استغفار کو، تو جعل اللہ له من کل ہم فرجا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر غم سے کشادگی کا راستہ طے کر دے گا، بنا دے گا۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ اللہ عذاب نہیں دیں گے تم کو یا ان کو، یعنی جو بھی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی جب تک انسان اللہ کے دربار میں آتا رہے گا اور اللہ سے استغفار کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہے گا، طلب کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا مل جائے گا اللہ کو؟ کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے جامع ترمذی کی، لمبی حدیث میں ہے
کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جنات اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں۔ اور اگر سارے کے سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات اللہ کے دربار میں جھک جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان اتنی بلند ہے، تو اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا ہے، جاتا ہے انسانوں کا، بندوں کا جاتا ہے۔ اگر استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، تو انسان کے لیے یہ زندگی جنت نشان اور جنت کی طرح بن جاتی ہے، اور اگر استغفار نہ کرے، گناہ کرتا رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی زندگی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اخطأ خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اور دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ سیاہ دھبا جو ہے وہ دھل جاتا ہے، سیکل کا کام کر جاتی ہے یہ توبہ استغفار اس کے لیے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا پھر گناہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دھبے میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ رَبُّهُ، ذکر اللہ، یہ وہ زنگ ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کی بدعمالیوں کے سبب۔ تبھی جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا تو اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جب توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اس کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے اس گناہ کی تلافی کر لوں، اور جب وہ تلافی کر لیتا ہے تو جب بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے تو چھوٹا گناہ تو خود بخود معاف ہو جاتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہ سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھے مقام پر داخل کریں گے، اچھے مقام میں لے جائیں گے۔ توبہ و استغفار کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے، قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اور احادیث میں تو ذخیرہ ہے۔ صحائف ستہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں توبہ کے عنوان سے کوئی باب نہ باندھا گیا ہو، اس میں توبہ استغفار کی فضیلت کی کوئی حدیث ذکر نہ کی گئی ہو۔ بخاری میں، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، جہاں صحیح مسلم میں جو بھی کتاب اٹھا لے، ساری کتابوں میں ایک ذخیرہ موجود ہے اس کے اوپر، لیکن اتنا وقت نہیں، اور واقعات بھی کہ جس طرح انسان گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے اندر مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن جب اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے اور اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے تو اس کی زندگی کس طرح خوشحال ہو گئی، اور کس طرح سے سماج اور معاشرہ اور پورا کا پورا گاؤں، پوری کی پوری بستی اور پوری آبادی کس طرح سے اس مصیبت سے نجات پائی ہے، اس کو بھی واقعات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے کہ مصیبت آتی ہے تو ہماری بدعمالیوں کے سبب آتی ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے بارشیں اتریں گی، اور پھر ہمارے یہ پانی کے جو مسائل ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، یہ سارے مسائل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔